علماء نے یہ عقیدہ ذکر کیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے، خوبیوں اور اوصاف کے اعتبار سے پیارے محبوب علیہ السلام کو دیگر انبیاء سے بھی ممتاز، نمایاں اور بے مثل و بے مثال بنایا ہے، اسی طرح ہر مسلمان پر یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ ہمارے محبوب اعظم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ حسن و جمال عطا کیا ہے، ظاہری اعضاء کی وہ خوبصورتی عطا کی ہے کہ اس خوبصورتی کے معاملے میں حضور نبیوں میں بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اور حسن مصطفیٰ کو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے کمال حسن کو اپنی مخلوق پر ظاہر نہیں کیا۔ امام قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیا، جس کو امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ نے وسائل الوصول الی شمائل الرسول میں نقل کیا ہے۔ امام قرطبی بیان فرماتے ہیں کہ لم یظہر لنا تمام حسنہ، کہ ہمارے لیے سرکار علیہ السلام کا مکمل حسن ظاہر ہی نہیں ہوا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ لَنَا تَمَامُ حُسْنِهِ، اگر ہمارے لیے حضور کا تمام حسن نمایاں کیا جاتا، ظاہر کیا جاتا، عیاں کیا جاتا، وہ سارے حجابات اٹھا دیے جاتے، کمال و تمام حسن مصطفیٰ اگر پیش کیا جاتا مخلوق کے لیے، فرماتے لما طاقت اعیننا رؤیتہ، ہماری آنکھیں حضور کو دیکھنے کی طاقت ہی نہ رکھتی۔ تو حضور کا کمال حسن تو ظاہر ہی نہیں ہوا، لیکن جو ظاہر ہوا ہے اس کی شان امام اہل سنت یوں بیان فرماتے ہیں کہ نیم جلوے میں دو عالم گلزار، پانی گرم کرتے ہیں، بوائل کرتے ہیں، تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو کہتے ہیں نیم گرم ہے، نیم کا مطلب ہوتا ہے آدھا، ہاف۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا پورا حسن تو ظاہر ہی نہیں ہوا، آپ کا تو آدھا جلوہ ظاہر ہوا ہے، لیکن اس آدھے جلوے سے ہوا کیا ہے؟ دنیا و آخرت دونوں گل و گلزار بن گئے ہیں۔ نیم جلوے میں دو عالم گلزار، واہ واہ رنگ جمانے والے۔ اور ایک اور شعر میں فرماتے ہیں کہ عرش تک پھیلی ہے تاب عارض، سرکار علیہ السلام کے رخ انور اور آپ کے رخسار کی جو چمک اور تابانی ہے وہ صرف مدینے میں نہیں، صرف عرب پر نہیں، صرف زمین پر ہی نہیں، بلکہ عرش تک رخ مصطفیٰ کی روشنی پھیل چکی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش تک پھیلی ہے تاب عارض، کیا جھلکتے ہیں جھلکنے والے۔